ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. اسلامیہ رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے تقلید شخصی کے بیان میں دوسری فصل سماعت فرمائی کہ اس پہ دلائل انہوں نے پیش فرمائے کہ تقلید شخصی یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اگر آپ اس سے متعلق سماعت فرمانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ تقلید شخصی سے متعلق درس سماعت کر سکتے ہیں. آج کا باب اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں ہے کہ یہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث جو اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث، اس کو بھگاؤ، نام نہاد اہل حدیث ہے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں تقلید پر، ان کے مشہور اعتراضات مصنف یہاں ذکر کریں گے اور خود ہی اس کا جواب بھی دیں گے. کہ مسئلہ تقلید پر جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض دو طرح کا ہے. ایک تو بہت ہی بھونڈا اعتراض اور تمسخر بھرا اعتراض، یعنی جس میں مذاق ہو، جس کا مذاق اڑایا جائے، اور واہیات قسم کے جس میں طعن و تشنیع ہے، تو اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، دوسرے وہ اعتراضات کہ جن سے غیر مقلدین کو دھوکہ دیتے ہیں، ہے نا، اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان اعتراض کا یہاں پر ذکر کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. جیسے کہ آپ بھی اگر کبھی زندگی میں اس درس شروع ہونے سے پہلے تقلید کا بیان نہ سنے ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ تقلید اگر کرنا ہی ہے تو صحابہ کرام نے تقلید کی تھی یا نہیں کی تھی. جب ہم صحابہ کو صف اول کا مقتدی کہتے ہیں، صف اول کا امتی کہتے ہیں، صف اول کے اولیاء کرام کہتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے تقلید کی یا نہ کی؟ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ یہ آیت صحابہ کرام سے متعلق اتری اور اس سے متعلق اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے تو صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہ کی؟ ان کو بھی تقلید کرنا چاہیے تھا. ٹھیک، اور یہ اس طرح کا اعتراض کر کے ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک عام آدمی کو جس کو دین کے معاملے میں نالج نہیں ہے، جسے عقائد اور معمولات کی سمجھ نہیں ہے، اس کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا. تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا، ہاں یار صحابہ نے تقلید کیوں نہ کی. تو میں نے اس کا ایک جواب تو پہلے بھی آپ لوگوں کو شروع سے دیتا آ رہا ہوں
لیکن یہاں پر وہ جواب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو سمجھانے میں وہ باتیں جو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ اگر بیچ میں کہیں کہیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو دہرا دوں گا، اور صرف بس یہی ایک اعتراض اور جواب، انشاءاللہ آگے کے اعتراض و جوابات اگلے ہفتے، کیونکہ درس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، درس کے درمیان گیپ کرنے سے اس کی برکت اڑ جاتی ہے، اور یہ ہفتے میں ایک بار رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جب آؤ تو کم سے کم جمعہ سنیچر 2 دن میں کوشش کرو کہ اس درس کو پھر سماعت کر لو، جو گزشتہ اتوار سنڈے درس ہوا جس میں آپ شریک ہوئے یا آن لائن آپ نے سماعت فرمایا، اس کو پھر سے ایک مرتبہ سن لو تاکہ جو اس کی بحثیں ہیں، جو اس میں بیان ہوا وہ تازہ ہو جائے، اور کچھ اعتراض اگر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سننے میں آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض بھی آئے تو وہ اعتراض آپ یہاں آ کے کر سکیں اور آج کی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ان کا یہ اعتراض غیر مقلدین کا کہ اگر تقلید ضروری تھی یا ضروری ہے تو صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے، ہے نا؟ تو انہوں نے فرمایا جواب، صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں کہ ائمہ دین امام اعظم ابو حنیفہ ہو کہ امام شافعی ہو، امام مالک ہو کہ امام احمد بن حنبل ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی پیروی کرتے ہیں، کن کی؟ صحابہ کی۔ یہ تمام ائمہ صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مشکات باب و فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 554 میں ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کے مانند ہے، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، یہاں پیروی اور فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی بھی تعظیم کرو گے، کیونکہ تعظیم تو سب کی کرنا ہے، ہاں وہ دوسری احادیث سے ثابت ہے، آیتوں سے ثابت ہے، یہاں پیروی اور فالو کی بات ہو رہی کہ جس کی بھی تم پیروی کرو گے کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کے بعد والوں کے لیے نا، جب نبی پاک فرما رہے ہیں تو جتنے لوگ سن رہے ہیں سب تو صحابی ہوئے، سب صحابی ہوئے، تو پھر کن کو بتایا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابو بکر صحابی ہیں، عمر صحابی ہے، عثمان صحابی، علی صحابی ہیں اور عبداللہ ابن عمر صحابی نہیں ہیں، کہ ان کی اولاد صحابی نہیں صرف باپ صحابیوں کے بچے صحابی نہیں ہیں، یا یہ قبیلے والے صحابی ہے وہ قبیلے والے صحابی نہیں ہیں، مہاجرین صحابی ہیں انصار صحابی، ایسا نہیں۔ صحابی کی تعریف ہی یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا، کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرے، دیکھے، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی سے اصحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ، ان کے زمانے میں نبی پاک کی حدیث یہی ہوگی نا، نبی پاک نے جو قول فرمایا ہوگا ان کے زمانے ہی میں فرمایا ہوگا نا، تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کے بعد والوں کے لیے، یہ ہمارے لیے۔ تو صحابی تو وہ تھے کہ جن کی پیروی یہ ائمہ کرتے تھے،
ان جیسے مجتہدین اعظام کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی پاک کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ جواب دے رہے ہیں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ مقلد نہیں تھے، وہ تو پیشوا تھے صحابہ کرام۔ ورنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سارے صحابہ کو ساری حدیثیں یاد تھی، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کو ساری حدیثیں یاد تھی، ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ساری حدیثیں یاد تھی، اور نہ اب ایسا ہے کہ نبی پاک کی ساری حدیثیں کتابوں میں ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے، مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کا قول بھی ہے، اور گرامر میں اس کو ایگزامپل کے طور پہ بیان بھی کیا جاتا ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر نے کب ارشاد فرمایا؟ جب حضرت علی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس کی پرورش ہو جائے، جب وہ بڑا ہو جائے، دودھ پینے کی عمر ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کے ماں کو سزا دی جائے زنا کی۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ علی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے ایسا نبی پاک سے سنا ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت عمر نے نہیں سنا تھا، ہے نا؟ تو ایسے کئی واقعات مل جائیں گے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کوئی حدیث سننے جاتا، ایک تابعی کسی صحابی کے پاس جاتے، تو ایسا کئیوں حدیث ایسی ہیں کہ جو بہت سے صحابہ کو نہیں معلوم، اور کئی ہزار حدیثیں ایسی ہیں، کئی لاکھ حدیثیں ایسی ہیں جو کتابوں میں ذکر نہیں ہیں۔ کتابوں میں سے مراد محدث بالخصوص صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحابہ کرام، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کے وصال کے بعد جو صحابہ کرام میں اجلۂ صحابہ کرام تھے، اجلۂ صحابہ کرام میں بھی جو مجتہد اور فقیہ تھے، لوگ انہی سے ہی مسائل پوچھتے۔ صحابہ میں بھی سب مجتہد نہیں تھے، صحابہ میں جو مجتہد تھے تو ان کے قول پر جو عمل کرتا، ان کے حکم پہ جو عمل کرتا، تو وہ ان کا مقلد ہوا کہ نہیں؟ وہ ان کو فالو کرنے والا ہوا یا نہیں؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں نبی پاک کے زمانے کی۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام صف اول کے امتی ہیں، ان کو دیکھ کر امت فالو کر رہی ہے، تو وہ کس کو فالو کریں گے؟ وہ نبی پاک کو فالو کریں گے، اور نبی پاک کے ہم مقلد نہیں ہیں، ان کے امتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ تو اب سماعت فرمائیں، یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور بہت آسان اس کے الفاظ ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، گوگل پہ ڈالو گے اصحابی کالنجوم، سامنے حدیث آ جائے گی، اس کو یاد کر لو۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم لازم پکڑو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، یعنی ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ یہ سوال تو ایسا ہے، یعنی کہ دیکھو نبی پاک نے فرما دیا نا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، ہے نا؟ خلفائے راشدین کتنے؟ 4 5 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بعض لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ تو یہ خلفائے راشدین جو خلافت علی منہاج النبوہ پر جن کی خلافت رہی، ان کی سنت کیا کہہ رہے نبی پاک کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو کیا کرو؟
لازم پکڑو. تو اس سے سمجھ میں آیا نا کہ خلفاء جو ہیں وہ امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مقلد نہیں ہے بلکہ وہ ان کی تقلید کی جائے گی. اور اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ بالخصوص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پانچوں بالخصوص جو ہے یہ پانچوں کیا تھے؟ مجتہد تھے. کیا تھے یہ پانچوں؟ مجتہد تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی اور میری سنت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو. یہ سوال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم کسی کے امتی نہیں. کون سا سوال؟ یہی سوال کہ تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام نے کیوں نہ کی. تو یہ سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے بھئی ہم کسی کی امتی نہیں ہیں. بولے کیوں؟ بولے اگر ہم کسی کی امت ہیں تو بتائیں نبی پاک کس کی امت تھے؟ تو پتہ چلا کہ امتی نہ ہونا یہ سنت رسول ہے، لہٰذا نبی پاک کسی کی امت نہیں تو ہم بھی کسی کی امت نہیں. تو اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ حضور خود نبی ہیں اور سب آپ کی امت ہیں، وہ کس کے امتی ہوتے؟ ہم کو امتی ہونا ضروری ہے. ایسے ہی صحابہ کرام تمام مسلمانوں کے امام ہیں، ان کا کون مسلمان امام ہوتا ہے نا؟ صحابہ کرام بعد والوں کے لیے امام ہی کی پیشوائی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ اعتراض کرنا یہ فضول ہے. اب اس کو عقلی دلیل سے اور دنیاوی مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے نہر ہوتی ہے، نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جائے گا جو دریا سے دور ہو. جو کھیت یہاں دریا ہے، یہاں کھیت ہے، تو اس دریا سے جو نہر نکل رہی ہے وہاں سے پانی گھسیٹ کے لائیں گے یا دریا سے پانی لے لیا جائے گا؟ دریا سے پانی لیں گے. اور نہر سے اس کھیت کو نہر سے پانی دیا جائے گا جو کھیت دریا سے دور ہو، کہ دریا بڑی دوری پہ ہے اور کھیت ادھر ہے، تو دریا سے جو نہر نکلی اس نہر سے کھیت کو پانی دے دی. کھیت کو نہر سے اس لیے پانی دیا جا رہا ہے کہ وہ دریا سے دور ہے. نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جائے گا جو دریا سے دور ہو. مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو. مائک بند کر دیا جائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے، امام کی آواز وہاں تک جائے گی نہیں، بیچ میں مکبرین کھڑا کرنا ضروری ہوگا. اور جو مکبرین کی آواز پر رکوع سجدہ، مکبرین کی تکبیر پر رکوع سجدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ امام سے دور ہے، امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو. جو امام کے قریب ہے اس کو مکبرین کی آواز کی کیا ضرورت؟ پہلے صف میں جو بندہ کھڑا ہے، دوسری صف میں جو بندہ کھڑا ہے، یا جماعت خانے میں جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ امام کی تکبیر پر رکوع سجدہ کریں گے یا پیچھے والی کی؟ کیونکہ امام کی آواز پہنچ رہی ہے نا انہیں. تو امام کی مکبرین کی تکبیر کس کے لیے ہے؟ جو امام سے دور ہے. تو مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو. لبے دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں. لبے دریا یعنی کنارے، جو دریا کے کنارے جو کھیت ہے اس کو نہر کی ضرورت نہیں ہے، دریا سے خود پانی لے لے گا. وہ امام سے قریب جو مقتدی ہے اسے مکبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی تکبیر خود سن رہا ہے وہ. اسی طرح صحابہ کرام صف اول کے مقتدی ہیں، وہ بلا واسطہ سینہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے ہیں. ہم چونکہ اس بحر سے دور ہیں، لہٰذا نہر کی حاجت مند ہے. ہم جب دریا سے دور ہے تو ہمیں نہر چاہیے، ہمیں وہ کنیکشن چاہیے جو وہاں تک پہنچے، ہے نا؟ ہمیں وہ کنیکشن چاہیے جو وہاں تک پہنچے، لہٰذا نہر کے حاجت مند ہے. پھر سمندر سے ہزارہ دریا جاری ہوتے ہیں، جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہے، مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں، ہے نا؟ سمندر سے ہی تو سارے دریا نکلتے ہیں. سائنس میں اور جغرافیہ میں آپ لوگوں نے ساری بحثیں پڑھی ہے، چوتھی پانچویں سے تیسری چوتھی سے لے کر آخر تک کالج میں بھی آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہوں گے اس سے متعلق.
تو یہ سمندر سے سارے دریا نکلتے ہیں، لیکن دیکھو سب کے راستے جدا ہوتے جا رہے ہیں، نکلنے کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن نام کسی کا گنگا ہو گیا، کسی کا جمنا ہو گیا، کسی کا نیل ہو گیا، کسی کا فرات ہو گیا، کسی کا دجلہ ہو گیا، ہے نا، سب کے نام بدلتے چلے گئے، لیکن نکلنے کا مخرج سب کا ایک ہے۔ بس اسی طرح علم جو ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در سے بٹ رہا ہے، اور رحمتیں آپ ہی کے در سے بٹ رہی ہیں۔ رحمت کے سمندر نبی پاک ہی ہیں، آپ ہی کی ذات ہیں۔ اس سینہ میں سے جو نہر امام اعظم ابو حنیفہ کے سینہ سے ہوتے ہوئے مسلمانوں تک پہنچی تو وہ حنفی کہلائے، جو امام شافعی کے ذریعے پہنچی وہ شافعی کہلائے، جو مالکی کے ذریعے پہنچی وہ امام مالک کے ذریعے پہنچی وہ مالکی کہلائے، جو امام احمد بن حنبل کے سینے سے ہو کر نبی پاک کا علم پہنچا جن تک، ان کی شریعت پہنچی جن تک، اور اس پر عمل پیرا ہوئے وہ حنبلی کہلائے۔ یہ عقلی دلیل، یہ دنیاوی دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندے کو نقلی دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عقلی دلیل کی بھی ضرورت۔ نقلی سے مراد نقل کی ہوئی، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، شارحین نے کیا لکھا ہے، علماء امت نے کیا لکھا ہے، محدثین نے کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا، یہ نقلی دلیل۔ پھر عقلی دلیل سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانا، اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو، جیسے کہ حدیث کی اسناد ہمارے لیے ہیں، صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کی اسناد سمجھتے ہیں نا، سند، یہ حدیث کی سند ہوتی ہے، ایک حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری جب کوئی حدیث لکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں لکھ دیں گے نبی پاک نے فرمایا، ہاں، یا یہ کہ وہ سند ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، یا میں نے فلاں فلاں سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے فلاں تابعی سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اس صحابی نے نبی پاک سے سنا۔ تو اب اگر جو قواعد اور جو حدیث سننے میں سند کا ذکر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، محدثین کے لیے ضروری ہے، وہ صحابہ کرام کے لیے تو ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں، صحابی پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا اور صحابی سے نہیں پوچھا جائے گا سند بیان کرو۔ کیوں؟ ارے خود صحابی پر سند منتہا ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ نبی پاک سے یا تو سنا ہے، یا پھر اس نے وہ قول نبی پاک کو دیکھ کے کیا ہے، یا سن کر فرما رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحابی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جو صحابی سے جب سندوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ صحابی سند بیان کرے، اسی طرح ضروری نہیں ہے صحابی کی تقلید کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ڈائریکٹ انہوں نے نبی پاک سے فیض لیا ہے، اپنے بعد والوں کے لیے پیشوا اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ مقلد کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور ہم تقلید کرنے والے ہیں، ہم مقلد ہیں۔ ان کی تقلید ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین نے کی، اور ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور لے لے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں بڑا زبردست اعتراض، رہبری کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، ان میں کیا نہیں ہے جو کہ فقہ سے حاصل کریں؟ قرآن و حدیث میں جب ساری چیزیں ذکر ہے تو فقہ کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی فقیہ سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی فقیہ کی اور کسی مجتہد کی پیروی کرنے کی، اس کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں تو قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے نا؟ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی کوئی تر اور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں لکھی نہ ہو، یعنی ہر خشک و تر چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ جب ہر کتاب کا ذکر، ہر چیز کا ذکر اس کتاب میں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں
کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی، کیا ضرورت ہے فقہ کے پیچھے دوڑنے کی؟ اور قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب ہے اور قرآن سب کے لیے آسان بھی ہے، پھر کس لیے مجتہد کے پاس جاویں، کیا ضرورت ہے مجتہدوں کی؟ تو جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث بے شک رہبری کے لیے کافی ہیں اور ان میں سب کچھ ہے، مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونا چاہیے۔ سمندر میں موتی ہیں مگر ان کو نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ ائمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے مگر ہم کو حکیم کے پاس جانا ہے، اس سے نسخہ تجویز کرانا ہے، اس سے نسخہ لینا ہے۔ ائمہ دین طبیب ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کیا ہے، نہ کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کے لیے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے ہر محلے میں حافظ مل جائے گا کہ نہیں؟ ہر محلے میں محدث ملے گا؟ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حدیث یاد ہو، جو حدیث کے الفاظ سند کے ساتھ یاد کیا ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اسی طرح حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے قرآن کے پورا قرآن یاد کر لیا ہو۔ تو حافظ بچہ بچہ مل جائے گا، محدث بچہ بچہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ محدث ہر گلی میں محدث کیوں نہیں ملتے ہیں؟ ہر گلی میں حافظ مل جائیں گے مسلمانوں کی، آپ کے ہر گلی میں نہیں تو ہر محلے میں مل جائیں گے، ہر محلے میں نہیں تو ایک شہر میں سینکڑوں مل جائیں گے، ہے نا؟ آج بھی حفظ کر رہے ہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں خالی ہندوستان سے حافظ نکلتے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں محدث کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ کیوں نہیں دستار کرائی جاتی کہ یہ حافظ مشکات ہیں، یہ حافظ بخاری ہیں، یہ حافظ مسلم ہے؟ کیوں دستار ہوتی ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ دونوں عربی ہی ہے نا، دونوں عربی ہی ہے نا، تو حافظ قرآن ہی کیوں پیدا ہو رہے ہیں صرف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے کہ وہ بڑا جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ وہی دوسری طرف حدیث ہے، وہ بڑی جلدی یاد نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کو گرامر آ جائے، عربی آ جائے، عربی پڑھ لے جاؤ، ترجمہ کر لے جاؤ، پھر بھی اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور یاد بھی ایسا کہ جب ضرورت پڑے تو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وجہ ہے کہ قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا یاد کرنے کے لیے، اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، نہ کہ اس سے مسائل نکالنے کے لیے کہ ہر کوئی یار مسئلہ نکالے۔ کسی کو گھر میں کوئی فیصلہ کرنا، قرآن اٹھایا کھولا دیکھا فیصلہ کر دیا، اتنا آسان نہیں ہے بھیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے آسان کیا، نہ کہ اس سے مسائل کا استخراج و استنباط کرنے کے لیے۔ اگر مسائل نکالنا آسان ہے تو پھر حدیث کی بھی کیا ضرورت؟ قرآن ہی سے سارے مسائل نکال لیے جائیں نا۔ یہ چیز تو آپ اس پہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز جب قرآن میں موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت؟ یہی اعتراض اہل قرآن کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ وہ صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن جب ہے، سب کچھ ہے، قرآن نبی پاک لے کے آئے تو کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ چھوڑو، حدیثیں تو ظنی ہوتی ہے اکثر و بیشتر، کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی؟ تو کیا جواب دیں گے ان کو؟ یہ اہل حدیث کیا جواب دیں گے ان کو؟ تو یہی بات ہے کہ اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو سمجھ میں آیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ ان سے اچھی عربی ہوگی کسی کی؟
ان سے اچھی عربی ہوگی جو نبی پاجوس اور فصیح و بلیغ جو عربی بولا کرتے تھے۔ خیر، سمجھنے والوں کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہے اس کے لیے پورا قرآن بھی ناکافی ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن آسان ہے، نیز پھر قرآن سکھانے کے لیے نبی کیوں آئے؟ قرآن آسان بھی ہے، قرآن میں سب کچھ بھی ہے، تو نبی کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ نبی ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ عَلَّمَ يُعَلِّمُ، تعلیم دینا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ نبی جس کو ہم نے مبعوث کیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت، علم و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ جب قرآن اتنا ہی آسان ہے تو نبی کی کیا ضرورت تھی کہ وہ سکھائیں؟ دے دیے ہوتے ہاتھ میں، دیکھو آج یہ آیت اتری ہے، دیکھ لو اس میں کیا ہے۔ نہیں، وہ آیت جو اتری پڑھ کے سناتے اور پھر بتاتے بھی، سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو سکھاتے بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یا کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ قرآن و حدیث روحانی دوائیں ہیں، امام روحانی طبیب ہیں، روحانی ڈاکٹرز ہیں۔ تو لہٰذا اگر اپنے مسائل درست کرنے ہیں تو ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ان کی تقلید کو چھوڑ دو گے تو شیطان اچک لے جائے گا، اور جب شیطان اچک لے جائے گا تو پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہیت میں گرتا چلا جائے گا۔ پھر ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کی گمراہیت حد کفر کو پہنچ جائے گی اور وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور شریعت رسول، سنت رسول، شریعت محمدی پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے تقلید کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو تسلب دینی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو کل بروز قیامت اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ اٹھائے اور انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین، آمین بجاہ النبی الکریم۔